السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فرخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 65 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب چلتے ہیں قسط کی جانب۔ پلیز زین، مجھے چھوڑو، کہ ٹھیک نہیں ہے۔ نوشی اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرتی بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ زین کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ آج اس کی جسارتوں سے وہ اس کے بازوؤں میں چھوئی موئی سی ہو رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اب کوئی بات نہیں، بس اب میری سنو۔ زین نے اسے نرمی سے بیڈ پر لا کر بٹھاتے ہوئے پیار سے بول کر اسے چپ کروا دیا۔ نوشی نے پلکیں اٹھا کر ان دو سحر زدہ کرنے والی آنکھوں میں دیکھا۔ زین وہیں اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا، جیسے وہ کوئی دیوی ہو اور وہ اس کا پجاری۔ اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھتے ہوئے اس نے نوشی کی مخروطی انگلیوں والے مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نوشی، میں یہاں تمہیں حاصل کرنے کی نیت سے نہیں لایا ہوں، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری ناراضگی، تمہاری دوری اب مجھے مارے جا رہی ہے۔ کیا تم مجھ سے نکاح نہیں کر سکتی، تاکہ میرے سارے خدشات، سارے خوف مر جائیں؟ مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے نوشی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے زانوں پر سر رکھے آہستہ آواز میں بولتا اپنے دل کے خوف کو اس پر ظاہر کر رہا تھا۔ نوشی ساکت سی اس دیوانے کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب خود بخود ہی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں نے زین کی گیلے بالوں کو پیار سے سہلانا شروع کر دیا۔ نوشی کی ساری محبت جیسے اس کی انگلیوں میں اتر آئی تھی، جسے محسوس کر کے زین کے بے قرار دل کو سکون میسر ہونے لگا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا نوشی، پلیز مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اب کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی، مجھ سے اب دور جانے کی بات نہیں کرو گی۔ اس کے زانوں پر اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے وہ درد سے سسکا تھا۔ اس کی تڑپتی محبت نے جیسے نوشی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زین، اس کے ہونٹوں سے سرسراتے ہوئے اس کا نام نکلا تھا۔ کیا کوئی اسے اتنا چاہ سکتا تھا؟ وہ تو دیوانہ تھا اس کا۔ نوشی نے اس کے شاندار چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ زین کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ زین کے تڑپتے مچلتے دل کو یہ اظہار اسی طرح سیراب کر گیا جیسے باہر برستی بارش کی بوندیں تپتی زمین کو سیراب کر رہی تھیں۔ وعدہ رہا تم سے میرا، اب تم سے دور نہیں رہنا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نازک ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھر کر مضبوط ارادوں سے عہد کر رہی تھی۔ اس عہد وفا نے زین کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لاتی۔ آئی لو یو، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھا تھا اور نوشی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی ہتھیلیوں کو کئی بار چوما تھا۔ پھر سر اٹھا کر نوشی کی طرف دیکھا۔ بھیگی بھیگی وہ انچھوا سا پھول لگ رہی تھی، ایسی کہ کسی کو بھی گھائل کرتے۔ زین ایک دم سے بے تاب ہو کر جھکا ہی تھا کہ نوشی نے جھٹ سے اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تڑپا لو مجھے، ایک بار بیوی بن جانے تو میری، ساری تڑپ کا بدلہ لوں گا گن گن کر۔ اس کی بے باک بات پر نوشی کا چہرہ اور بھی گلابی ہو گیا، پلکیں گالوں پر گر کر لرزی تھیں۔ زین کے لیے یہ منظر قاتلانہ تھا۔ وہ زیر ہو جاتا کہ خود کو سنبھال کر وہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ تم کپڑے چینج کر لو نوشی، پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے رخ موڑ کر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا۔ کپڑے؟ زین کی پشت کو دیکھتے ہوئے نوشی نے برا سا منہ بنایا۔ میں یہاں رہنے کے لیے آئی تھی کیا جو کپڑے لے کر آتی؟ زین نے پلٹ کر اس کا خفا خفا چہرہ دیکھا، پھر زور سے ہنس دیا۔ ہنسو مت، سب تمہارا قصور ہے بدتمیز انسان۔ ایک تو ناراض ہو کر مجھے رلایا، اوپر سے بارش میں بھی ڈالا۔ اس کے ہنسنے پر نوشی کو خوب ہی تپن ہوئی تھی۔ زین کو اس کے کیوٹ سے غصے پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ الماری کھول کر نیا ٹاول نکال کر وہ پھر سے اس کے پاس آ گیا۔ میرے کپڑے پہن لو، کپڑے سوکھ جائیں گے تو پھر سے یہی ڈریس پہن لینا، ایسے بھیگی ہوئی کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ تم۔ ٹاول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آواز میں محبت ہی محبت کے ساتھ ڈھیروں فکر بھی تھی۔ تمہارے کپڑے؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ نوشی نے ٹاول لیتے ہوئے حیرانی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا بھی۔ زین اس کی انہی معصوم اداؤں پر دیوانہ وار فدا تھا۔ دماغ تو آپ نے ہی خراب کیا ہے جان۔ اس کی سرخ ہوتی ناک پیار سے چٹکی میں دبا کر وہ پھر سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے اپنے کپڑے نکالے اور الماری کے پٹ بند کرتے ہوئے پھر سے بیڈ کی طرف آ گیا۔ اٹھو، میرے کپڑے پہن لو، ساتھ میں یہ شال لے لینا، تمہیں کمفرٹیبل فیل ہوگا، بٹ یہ کپڑے چینج کر لو، مجھے اپنی جان سے پیاری محبوبہ کو بیمار نہیں دیکھنا۔ چلو جاؤ، شاباش۔ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کپڑے اور نئی شال نوشی کے ہاتھوں میں دے کر پیار سے حکم دیا۔
نوشی مجبور ہو کر اسے دیکھتی ہوئی بیڈ سے اٹھی۔ واش روم ادھر ہے۔ زین نے اسے ہاتھ سے واش روم کا ڈور دکھایا۔ اچھی زبردستی ہے۔ نوشی بڑبڑا کر ادھر بڑھ گئی تو زین ہنستے ہوئے پھر سے الماری کی طرف آیا تھا۔ الماری سے اپنے کپڑے لے کر وہ روم سے ہی نکل گیا۔ نوشی کپڑے چینج کر کے واش روم سے نکلی تو وہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی شال اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر روم کا ڈور کھول کر باہر نکل آئی۔ ویسے ہی آہستہ قدموں سے چلتی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ یہ بنگلہ باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے بھی اس کی خوبصورتی کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ نوشی کی ستائشی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ آ جاؤ، گرم گرم کافی تیار ہے۔ زین اوپن کچن سے کافی کے 2 مگز لے کر نکلتا ہوا اسے پکار کر صوفوں کی طرف بڑھا تو مست مگن سے گھومتی نوشی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہے میرے کپڑوں میں۔ اس کی تعریف پر نوشی نے دانت پیسے، صاف لگ رہا تھا وہ بمشکل اپنی ہنسی دبائے ہوئے تھا۔ ہنسی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر اسے بھی آئی تھی، اس لیے اس سے خفا ہونے کا ارادہ چھوڑ کر اپنے دل میں مچلتے سوال کو پوچھنا زیادہ ضروری سمجھا۔ زین، یہ کس کا گھر ہے؟ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ ستائش کے ساتھ ساتھ تجسس بھی اس کی آنکھوں میں صاف چھلک رہا تھا۔ اچھا لگا تمہیں؟ زین کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرایا۔ نوشی نے شال میں چھپے ہاتھ نکال کر کافی کا مگ تھام لیا۔ اچھا، یہ تو میرے خوابوں کی جنت جیسا ہے۔ تم ایسا ہی گھر بنانا میرے لیے۔ مگ اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر وہ چاروں طرف خوشی خوشی سے دیکھ کر فرمائش کر رہی تھی۔ بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ گھر تمہارا ہی ہے میری جان۔ اپنے مگ سے گھونٹ گھونٹ کافی بھرتے ہوئے زین نے سامنے بیٹھی نوشی کو حیران کر دیا۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ منہ بناتے ہوئے خفقے سے اس کی آنکھوں میں جھلکی۔ بالکل بھی نہیں، یہ گھر تمہارا ہے، تمہارے زین سمیت۔ اب حیران، ناراض، خوش بعد میں ہوتی رہنا، کافی پی لو ورنہ سرد ہو جائے گی۔ اس کی پیاری پیاری بنتی بگڑتی صورت کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے زین نے کافی کے مگ پر اس کا دھیان لگایا اور اپنے مگ سے گھونٹ گھونٹ لیتے ہوئے وہ اس سرشاری کو محسوس کر رہا تھا جو نوشی کی موجودگی اور اس کی قربت سے اسے مل رہی تھی۔ تم نے یہ گھر میرے لیے لیا ہے زین؟ نوشی کی حیرانگی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگ اب بھی بس ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، اب تک ایک گھونٹ بھی اس نے نہیں بھرا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ زین کو ہنسی سی آئی۔ اور تمہارے ممی ڈیڈ، وہ لوگ راضی ہو جائیں گے ہمارے ساتھ یہاں رہنے پر؟ بات وہاں پہنچ رہی تھی جس موضوع پر زین فی الحال اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کافی بنائی ہے۔ تمہیں معلوم ہے فائق اور مبین کے بعد تم وہ اسپیشل ہستی ہو جس کے لیے میں نے کافی بنائی ہے، اور تم نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا۔ اب تک میں تمہاری تعریف کا منتظر ہوں۔ زین نے اس کا دھیان اس موضوع سے ہٹانے کے لیے اپنا مگ لے کر وہ اٹھا تھا اور پھر آ کر جس صوفے پر وہ بیٹھی تھی اس کے ہی قریب بیٹھ گیا۔ نوشی اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی اور اس نے ہاتھ میں پکڑا کافی کے مگ سے بڑا سا گھونٹ بھرا۔ کیسی لگی؟ زین کی پرشوق نظریں نوشی کے چہرے پر جمی۔ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سننے کا منتظر ہوا۔ یہ کافی تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے، بہت ہی کڑوی ہے۔ اتنی کڑوی کافی پی کر میرا تو منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ وہ تعریف کا منتظر تھا اور ادھر انداز ہی نرالے تھے جناب کے۔ زین نے منہ بنا کر اور بھویں سگیڑ کر اس کے شوخ انداز دیکھے۔ وہ اسی طرح سے اپنے ہونٹوں کو بار بار زبان نکال کر ایسے صاف کر رہی تھی جیسے واقعی اس کا منہ کڑوا ہو گیا ہو، لیکن آنکھوں میں شرارت کی ڈھیروں چمک تھی۔ تو تمہارا منہ کڑوا ہو گیا نوشی بیگم؟ وہ اسی طرح بھویں سکیڑ کر اسے دیکھتا جھوٹ موٹ کا سنجیدہ ہوا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور پوری طرح سے گھوم کر نوشی کی طرف ہو گیا۔ اور کیا، پورا کا پورا منہ کڑوا ہو گیا۔ اسی طرح بولتی ایک بار پھر کافی کا گھونٹ بھرا۔ اللہ، کتنی گندی کافی بناتے ہو تم زین، ایسی کڑوی کافی ہے یہ، تبھی تمہارا دوست فائق اسی لیے اتنا کڑوا بولتا ہے، اسی کافی کا اثر ہوگا۔ وہ اسی طرح شرارت سے اسے دیکھتی ایک بار پھر بڑا سا گھونٹ بھر کر پھر سے کڑوا سا منہ بنا چکی تھی۔ اوکے، آپ کا پورا منہ کڑوا ہو گیا تو؟ اس نے ایک دم سے نوشی کے ہاتھوں سے مگ لیا اور اس سے پہلے نوشی کچھ سمجھتی اس نے نوشی کو وہیں صوفے پر دھکا دے دیا۔ نہیں زین نہیں۔ خود پر چھکے زین کی ٹی شرٹ کے کالر کو اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ پل پل اپنے چہرے پر جھکتے زین کے ارادے بھانپ کر وہ گلابی ہونے لگی۔ اپنی شرارت اب گلے پڑنے لگی۔ اس بار ایسی سویٹ سی چیز دوں گا کہ ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے تم۔ نوشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نوشی کے ہاتھوں کو جکڑ کر اپنا کالر چھڑا لیا اور پھر وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک کر کافی کی ساری کڑواہٹ اپنے ہونٹوں میں جذب کرنے لگا۔ وہ اس کے لبوں پر موجود کافی کے مزے کو اپنی محبت کی شیرینی میں تبدیل کر رہا تھا۔ نوشی کی ساری جان سمٹ کر جیسے اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی شدت سے وہ پگھلی سی جا رہی تھی۔ لمحوں پر لمحے گزرنے لگے۔ سویٹ اچھی لگی میری جان؟ نوشی کا سانس اچھے سے بند کر کے ہی اس نے اس کے لبوں کو آزادی دی تھی۔ شوخی بھری گہری نگاہیں، گہری سانسیں، نوشی کا ان آنکھوں سے شرم سے برا حال ہوا تھا۔
زین کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کی شدت سے اس کے لبوں کی سرخی دو آتشہ ہو گئی تھی۔ اس کی بےتابیوں نے شانوں کے ارد گرد لپٹی شال کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ وہ کھل کر زین کی نگاہوں کو بہکانے سے لگی تھی۔ اس کی صاف و شفاف گردن پر اس نے جھک کر اپنے لب رکھ دیے۔ زین، نوشی کی سانسیں اٹک سی گئی۔ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ زین خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس کی کلائی پکڑ کر کھینچ کر بٹھاتے ہوئے نوشی کی شال اس کے ارد گرد اچھے سے لپیٹ دی۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے، پہلے بدتمیزی کرو پھر شریف بنو۔ اس کے ہاتھ پر زبردست ہاتھ مار کر اس نے خفگی سے کہتے ہوئے زین کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ تمہارا منہ کڑوا ہو گیا تھا اور مجھے یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ میری جان کو تلخی سہنی پڑے، اس لیے منہ میٹھا کر دیا۔ پوری شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے لوفروں کی طرح آنکھ ماری۔ نوشی نے تیزی سے صوفے سے کشن اٹھا کر اس پر برسانے شروع کر دیے۔ اب وہ اس پر کشن برسا رہی تھی اور زین کے کہے سے پورا بنگلہ گونج رہا تھا۔ زین نے کار ہاسٹل سے کچھ دور کے فاصلے پر روک دی اور گردن موڑ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی نوشی کو دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ ہلکا سا مسکراتی۔ ہم دونوں اگر آج ہی نکاح کر لیں تو کیا بری بات ہو جائے گی؟ وہ آج جانے کتنی بار یہ بات اس سے کہہ چکا تھا۔ نوشی زور سے ہنسی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے رکھے وہ اسے دیکھتے ہوئے خفا ہوا۔ اور میں مذاق کے موڈ میں، اس نے جیسے اسے چڑھایا۔ چلو نا یار، چل کر نکاح کر لیتے ہیں، پھر میں تمہیں اسی گھر میں لے جاؤں گا اور ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، دن رات ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے میں گم دوسروں کی مار کھائیں گا۔ نوشی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ مار کر اسے خوبصورت خواب سے جگا دیا۔ کس میں اتنا دم ہے جو مجھے یا میری جان کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ زین نے محبت سے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ میرے ابا میں وہ بڑا سا لٹھ لے کر تمہارے سر پر برسائیں گے نا تو ساری عاشقی جھڑ جائے گی جناب کی۔ آنکھیں نچا کر ناک چڑھالتے ہوئے وہ زین کو اور بھی اپنا دیوانہ کر رہی تھی۔ ڈرتا نہیں ہے اس سسر صاحب سے؟ نوشی کے ہاتھوں کو دبا کر گردن اکڑائی۔ ہونے والے سسر صاحب، اس نے تصحیح کی۔ نوشی، تم کب بات کرو گی اپنے اماں ابا سے؟ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ دل بار بار جانے کیوں بے چین ہوا جا رہا تھا۔ بس 2-4 دن میں چھٹیاں ہو جائیں گی تو جاتے ہی ابا سے بات کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں دل کی بے چینی جھلک پڑی تو نوشی بھی سنجیدہ ہو گئی۔ بہت پیار سے اس نے زین کے چہرے کو چھوا۔ زین آسودگی سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، سنو، میں نے تمہارے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کر لیا۔ ممی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ممی کو کئی اعتراض ہیں اصل میں۔ پھر اس نے نوشی سے کچھ نہیں چھپایا۔ نگار سے منگنی، پھر اس سے جھگڑا، پھر نگار کا تبدیل ہو جانا، اپنے گھر والوں کی بحث، سب بتا دی۔ نوشی کو جانے کیوں خوف محسوس ہوا۔ حقیقت تو یہی تھی، وہ اب خود اس دیوانے سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس سے دوری اب اسے منظور نہیں تھی۔ زین نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ممی مانے یا نہیں مانے، ایک بات تو طے ہے کہ شادی مجھے صرف تم سے ہی کرنی ہے۔ ڈیڈ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، آپا تو تمہارے فوٹوز دیکھ کر ہی راضی ہو چکی ہیں اور اگلے ہفتے وہ آ رہی ہیں، دیکھ لینا وہ ممی کو بھی منا لیں گی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو بار بار چوم بھی رہا تھا۔ اپنے ہر عمل سے وہ نوشی کو محبت کا احساس بخش رہا تھا۔ اور اگر تمہاری ممی نہیں مانی تو؟ نوشی نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر زین کے چہرے پر اپنی خوفزدہ آنکھیں گاڑیں۔ تو یہ میری جان کہ شادی تو مجھے تم سے ہی کرنی ہے، چاہے بھگا کر ہی نہ لے جاؤں۔ کہتے کہتے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ شرافت سے بارات لے کر آنا، میں نہیں کرنے والی بھاگ کر شادی۔ بہت ناز سے اس کے سینے پر دوبارہ سر رکھے ایک ہاتھ اس کے بازو پر بھی مارا تھا۔ شادی کریں گے تو تمہارے اچھے بھی، چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، مگر تمہیں تو اپنا بنا کر رہوں گا، ورنہ موت کو گلے لگا لوں گا۔ اسے پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں بھینچ کر جیسے اس نے اپنی بات سے نوشی کی جان نکالی۔ زین، کبھی بدلو گے تو نہیں نا؟ ہمیشہ ایسے ہی مجھے چاہو گے نا؟ نوشی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر نم آواز میں بولی۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کے چہرے کو تھام کر اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ نوشی آسودگی سے مسکراتی، لیکن اس دیوانے کے سارے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ محبت کے پہلے ہی امتحان میں زین بری طرح سے فیل ہوا تھا۔ جس نوشی کی معصومیت اور پاکیزگی پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا، اسی نوشی کی معصومیت اور پاکیزگی پر اس نے خود کیچڑ اچھال کر اس نے نوشی کے دل پر 1000 زخم لگا دیے تھے۔ جس زین نے اپنے عشق کی آن سے نوشی کے دل میں بے پناہ محبت کی آگ سلگا دی تھی، اسی زین نے شک اور بے اعتباری کی مار سے اس آگ کو سرد کر کے وہاں بس نفرت کا سرد احساس بھر دیا تھا۔ پھر حقیقت کھل جانے کے بعد لاکھ زین نے سر پٹخا، محبتوں کی دہائیاں دیں، یہاں تک کہ دیوانگی میں مر مٹا، مگر نوشی کے دل کو ایک بار جس بے اعتباری اور جس نفرت زدہ آنکھوں نے پتھر بنا دیا تھا، وہ کبھی نہ پگھلا۔ اور پگھلتا بھی کیسے؟
زین کی بے اعتبار محبتوں کو تو فائق کی شدید محبت نے کب کا اس کے دل سے نکال پھینکا تھا، اور پھر مبین کی خالص محبت اور نیک دلی نے زین کے دیے گئے زخموں کے نشان بھی مٹا ڈالے۔ دیکھا بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہماری کزن محترمہ کی بے حیائی۔ سمرا نے اس کے کانوں میں نفرت سے سرگوشی کی۔ زین اور نوشی اب کار سے نکل کر اسی کار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں اس طرح کار کی آڑ میں سب کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے، لیکن ہاسٹل کے گیٹ سے کچھ دوری پر فائق سمرا کے ساتھ بائک لے کر کھڑا اس منظر کو ساکت سا دیکھ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے پہلی بار نوشی کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر فائق کی آنکھوں میں قہر سا اتر آیا تھا۔ آج تک سمرا نے جو کچھ بھی نوشی کے بارے میں اس سے کہا تھا، اس پر یقین رکھنے کے باوجود بھی فائق کے دل کا ایک کونا ہمیشہ اس بات سے انکاری رہا تھا کہ نوشی بری لڑکی ہے۔ وہ حصہ ہمیشہ اس سے مخالفت کرتے ہوئے نوشی کی معصومیت پر مرتا تھا۔ وہ اب تک اپنے دل کی اس دغابازی سے ناراض تھا جو ایک حصہ اسے ہمیشہ نوشی کی طرف کھینچتا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس حصے سے نوشی کی چاہت کو مٹا نہیں پایا تھا، مگر آج آنکھوں نے جو یہ منظر دیکھا تھا تو نفرت کی آگ ایسے دل میں سلگی کہ وہ حصہ بھی ان شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ محبت سلگتے ہوئے راکھ میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ نیا لڑکا پھانسا ہے اس نے آج کل، دن رات اس کے ساتھ گھومتی رہتی ہے۔ اب تو سرے عام بے حیائی پر اتر آئی ہے، دیکھیں کیسے اسے چپک کر کھڑی ہے۔ ابا اور چچا کی عزت کو خاک میں ملا دیا اس نے۔ سمرا لگاتار فائق کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان شعلوں کو اور بھی بھڑکا رہی تھی۔ فائق کی پکڑ بائک کے ہینڈل پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا کون تھا وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی پشت اس کی طرف تھی۔ یا نفرت اور جلن کا احساس ایسا تھا کہ وہ یہ بھی پہچان نہیں پایا کہ یہ لڑکا زین سے کتنی شبیہ رکھتا ہے، مگر نوشی کا چہرہ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لگاتار ہنستے ہوئے وہ اس لڑکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، مگر وہ لڑکا بار بار جھک کر کوئی بات کہتا اور کوئی نہ کوئی گستاخی کر ہی دیتا۔ وہ کبھی اسے پیار سے گھورتی، کبھی جھوٹی ناراضگی دکھاتی۔ فائق کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ صرف اس کا ہی اعتبار نہیں، بلکہ وہ اپنے باپ کے اندھے اعتماد کو بھی اپنے پیروں تلے روند کر پامال کر رہی تھی۔ ادھر لگاتار کبھی نوشی تو کبھی فائق کو دیکھتے ہوئے سمرا بہت ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین تھا آج کا یہ منظر اب اس کے بھائی کی زندگی سے نوشی کا خطرہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ اسے نوشی سے نفرت تھی۔ وہ بھلا کیسے اپنے بھائی کی آنکھوں میں اس کا عکس دیکھ کر یہ قبول کر لیتی کہ جس نوشی سے وہ بچپن سے ہی نفرت اور حسد کرتی ہے، وہ نوشی ساری زندگی کے لیے اس کی بھابھی بن جاتی، اور وہ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر اور بھی احساس کمتری میں مبتلا ہوتی رہتی۔ اس نے ہی فائق کو یہاں مارکیٹ جانے کے بہانے سے بلوایا تھا تاکہ جب وہ سمرا سے نوشی کے بارے میں دریافت کرے تو وہ اسے بتا سکے کہ نوشی اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی ہے، اور یہ بات پھر سے فائق کو غصے میں بھر دے۔ آج کل وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کا رویہ نوشی کے لیے نرم سا ہونے لگا تھا۔ وہ سمرا کی باتوں پر اب دھیان نہیں دے رہا تھا، اور یہی سمرا کو منظور نہیں تھا۔ نہ وہ اسے زین جیسے امیر اور شاندار بندے کا ہونے دے سکتی تھی، نہ ہی اپنے وجاہت سے بھرپور بھائی کا۔ وہ نوشی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی نوشی زین کے بلاوے پر چلی گئی، تبھی سے وہ بے چینی سے فائق کو بلانے کے لیے ترکیبیں سوچ رہی تھی، اور قدرت نے اسے ایسا شاندار موقع فراہم کروا دیا، کہاں صرف بتانا تھا، یہاں تو عاشقی کے منظر فائق کو دکھا بھی دیے۔ میں آج اسے نہیں چھوڑوں گا، آخر کب تک برداشت کرتا۔ فائق مارے تیش سے بائک کے اترنے لگا تو سمرا بوکھلا گئی۔ سارا کھیل خراب ہونے لگا۔ نہیں بھائی، پلیز خود پر قابو رکھیں، ہنگامہ ہو گیا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی ہاسٹل میں۔ پلیز بھائی، میری خاطر اس وقت کچھ نہ کہیں۔ فائق کا بازو تھام کر وہ کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی لے آئی۔ سمرا دل ہی دل میں ڈری ہوئی تھی کہ یہ لڑکا زین ہے، یہ جان کر نگار اور سمرا کا سارا پلان ہی خراب ہو جائے گا۔ اس کا بھائی زین سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ آرام سے ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے چچا کو منوا لے گا۔ ہو سکتا ہے نوشی کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے۔ بھلا زین کیوں برداشت کرے گا کہ فائق نوشی سے بدگمان رہے؟ تم کیا چاہتی ہو، میں بغیرت بن جاؤں یہ سب دیکھ کر بھی؟ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ دل پر جو چوٹ لگی تھی وہ اسے بے قابو سا کر رہی تھی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، اس سے پوچھے کہ وہ کیوں ایسی ہے۔ اس نے فائق کو ہمیشہ برا سمجھ کر کیوں اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کو پہچانا نہیں؟ کیوں اسے اجنبی بنا کر غیروں کو اپنا لیا؟ وہ آج اس سے اپنے سارے سوالوں کے جواب جاننا چاہتا تھا۔ بھائی پلیز کچھ تو خیال کریں، یہ مت بھولیں کہ اس سے ہماری ہی عزت اچھلے گی، ہم بدنام ہو جائیں گے۔ آپ اس سے اکیلے میں پوچھ لیجیے گا، کل ہم گاؤں جا رہے ہیں نا؟ سمرا اس کا بازو مضبوطی سے تھامے ہوئے کسی بھی صورت میں اسے منا لینا چاہتی تھی۔ فائق کبھی کچھ اور کہتا کہ وہ لڑکا نوشی سے خدا حافظ کہتا اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ نوشی تنہا وہیں کھڑی اسے ہاتھ ہلاتی ہوئی مسکراتی ہوئی مڑی تھی کہ اس کی نگاہ کچھ دوری پر بائک پر بیٹھے فائق اور اس کے قریب کھڑی سمرا پر پڑی۔
اتنی دور سے بھی فائق کے چہرے کی پر اتنی سختی اور نفرت دکھائی دے رہی تھی کہ نوشی اندر تک کانپ گئی۔ سمرا نے سکون سے اب فائق کا بازو چھوڑ دیا۔ اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب وہ نوشی سے لڑے جھگڑے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوشی کیا کم تھی، وہ بھی الٹا اپنی بیوقوفی سے فائق کی بھڑکی آگ میں گھی والا ہی کام کرے گی۔ سمرا مکاری سے مسکرائی۔ اب تو بس تماشا دیکھنا تھا۔ فائق بائک سے اترتا اور پھر بائک وہیں سٹینڈ پر کھڑی کر کے تیز قدموں سے خوفزدہ کھڑی نوشی تک آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ نوشی کو فائق کی آنکھوں میں جھلکتی سرد موری سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ قریب آتے ہی فائق کا ہاتھ اٹھا تھا اور نوشی کے گالوں پر جیسے آگ سمٹ آئی تھی۔ وہ گالوں پر ہاتھ رکھے صدمے سے فائق کو دیکھ رہی تھی۔ چونک تو سمرا بھی گئی تھی، اپنے بھائی سے ایسے رد عمل کی امید جو نہیں تھی۔ آئی ہیٹ یو نوشین نعیم علی، آئی ہیٹ یو۔ آج سے ساری زندگی بس اب تم سے نفرت ہی کروں گا، صرف نفرت۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جیسے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ نوشی کے جانے کیوں گال پر ہونے والی جلن کے بجائے ان لفظوں کی جلن نے دل کو زیادہ تکلیف دی تھی۔ ہمیشہ ان آنکھوں میں اس نے محبت تلاشی تھی، مگر ملی اسے بیزاری اور غصہ ہی، جس کی وجہ سے جب فائق سے ملتی جلتی زین کی آنکھوں میں اسے محبت ملی تو وہ خود بخود اس محبت سے محبت کرنے لگی۔ مگر آج اسے احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہی تھی۔ یہ جو نفرت سے دیکھتی خوبصورت آنکھیں ہیں نا، اس کی اپنے زین کی آنکھوں کے آگے ذرہ برابر بھی قیمت نہیں رکھتی۔ نوشی کے دل کا وہ ایک حصہ جہاں فائق کا عکس ہمیشہ جگمگاتا رہتا تھا، اس پر نفرت کی گرد اڑی اور وہ حصہ ملیا میٹ ہو گیا۔ تم کیا مجھ سے نفرت کرو گے؟ میں خود کہتی ہوں فائق معین علی، آئی ہیٹ یو۔ تم دنیا کے سب سے برے اور نفرت کے قابل مرد ہو۔ تم سے نفرت کرتی ہوں میں، صرف نفرت۔ وہ حصہ کیا داغدار ہوا، نوشی کے منہ سے جلتے ہوئے انگارے نکلے اور فائق کے دل میں بھڑکی آگ میں محبت کی راکھ اڑنے لگی۔ اتنی نفرت کا احساس تھا کہ دونوں کے ہونٹوں سے اب ایک دوسرے کے لیے کوئی الفاظ ہی بچے نہیں تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو اسی نفرت سے دیکھتے مڑے۔ نوشی بھاگتی ہوئی گیٹ کے اندر چلی گئی اور فائق تیز قدموں سے چلتا بائک تک آیا اور پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر پوری جارحیت سے بائک کو سٹارٹ کر کے زن سے اڑا لے گیا۔ خس کم جہاں پاک۔ چلو اب ان دونوں کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اب بچہ زین، تو اس کا انتظام تو پہلے سے ہی نگار نے کر لیا ہے۔ تو اب گئی نوشی، زین سے بھی اور فائق سے بھی۔ سارے تماشے دیکھتی ہوئی سمرا نے نوشی کے تصور کو ذہن میں رکھ کر مکاری سے آنکھ ماری اور ایک زوردار گھناؤنا سا قہقہا لگایا۔ لیکن سمرا کو معلوم ہوتا کہ تقدیر نے ابھی کیا کھیل کھیلنا ہے تو اس کے سارے قہقہے دم توڑ دیتے۔ صرف سمرا ہی نہیں، نوشی اور فائق کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جس شدت سے وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے الگ راہوں پر جا چکے تھے، قدرت نے ان دونوں کی ہی راہوں کو ایک کرنے کا فیصلہ لکھ دیا تھا۔ وہی شدید نفرت ایک دن فائق کے اور نوشی کے دل کے اس ایک حصے سے راکھ میں دبی چنگاری اور دھول میں اٹے عکس کو ایسا اجاگر کر دیں گے کہ نفرت سے بھی زیادہ محبت کی شدت سے دونوں کے دل کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پائیں گے۔ نوشی کے دل میں نہ زین کی محبت رہ پائے گی، نہ مبین کی خالص محبت کبھی وہ مقام بنا پائے گی جو محبت فائق کی محبت کے درد کی صورت میں ہمیشہ رہ جائے گی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔